ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ حزب اختلاف نے آج قومی اسمبلی میں حکومت کو وہ آرڈیننس نہیں پیش کرنے دیا جس کے تحت غیر ملکی مجرم جو ہیں اپنی سزا پر نظر ثانی کے لیے اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کر سکیں گے۔ یہ آرڈیننس حکومت نے خصوصی طور پر بھارتی جاسوس جو ہے کلبھوشن یادیو اس کے لیے تیار کیا ہے، جس کے متعلق اگر آج نون لیگ کے خواجہ آصف صاحب کا یہ سوال تھا کہ حکومت کیوں بھارتی دہشت گرد کو سہولت جو ہے مہیا کر رہی ہے، تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا الزام تھا کہ حکومت کلبھوشن کو بھی NRO دے رہی ہے۔ یہ جو سب سے لیٹسٹ NRO جو کلبھوشن یادیو کے لیے NRO ہے، کلبھوشن یادیو دشمن ہے پاکستان کا، اس نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے، تو آج اس کو کیوں یہ حکومت اس کی کیوں سہولت کار بنی ہوئی ہے؟ لیکن جناب حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اسے یہ سب کچھ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ سابقہ نواز شریف حکومت جو تھی وہ بلا وجہ کلبھوشن کے معاملے پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جانے پر رضامند ہو گئی تھی۔ ہم پھنس گئے ایک ICJ کی ڈیسیجن میں کیونکہ ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے جو ان کو کیس لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا ادھر۔ فیکچولی انہوں نے یہ مصیبت ہمارے ملک پہ ڈالی ہے جو کہ ڈالنی نہیں چاہیے تھی۔ ہمارے ملک کی منقسم، زہریلی اور تلخ سیاست میں قومی اہمیت کے وہ معاملات بھی جو ہیں بدقسمتی سے متنازع بن جاتے ہیں کہ جن پر اتفاق رائے ضروری ہے۔ کلبھوشن کو 10 اپریل 2017 کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے دہشت گردی، تقریب کاری اور جاسوسی کے الزامات میں سزائے موت سنائی تھی۔ پاکستان بھارت کو یہ دعوت دے چکا ہے کہ وہ اپنے جاسوس کی سزائے موت کے خلاف جو ہے نظر ثانی کے اپیل دائر کرے، لیکن نئی دلی نے اس پیشکش کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ کلبھوشن بھی 2 مرتبہ اپنی طرف سے اپیل دائر کرنے کی جو پیشکش ہے اس کو رد کر چکا ہے اور اس بات پر مصر ہے، اس کا اصرار ہے اس بات پر کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں اس کی رحم کی اپیل پر ہمدردانہ غور کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا PTI حکومت بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح یک طرفہ طور پر بھارت کو رعایتیں دے رہی ہے؟ کم از کم حزب اختلاف کی جانب سے یہی الزام ہے۔ پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ ICJ کے فیصلے پر عمل کرے؟ سیدھے بھارتی دہشت گرد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا پاکستانی قیادت جو ہے کلبھوشن کو پھانسی دینے سے گریزاں ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی اہم سوالوں پر بات کریں گے۔ تو جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ہمیں جوائن کریں ظفر ہلالی صاحب، سابق سفیر، معروف تجزیہ کار، ٹی وی کی بڑی پرومننٹ پرسنالٹی ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کریں وائی DSNG، اور راجہ عامر عباس صاحب پاکستان کے معروف قانون داں ہیں، سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہیں نیب کے، یہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ذرا قانونی اور دفاعی نقطہ نظر سے پہلے سفارتی نقطہ نظر پہ اگر بات کریں ہلالی صاحب کہ کلبھوشن کو اپیل کا حق دینے کے لیے کیا واقعی ضرورت تھی کہ کسی قسم کی خصوصی قانون سازی کی جائے؟ دیکھیے، اگر آپ نے ایک جاسوس کو پکڑا ہے، قاتل کو، اور ساتھ ساتھ آپ نے اعلان کیا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا ایویڈنس ہے، خود اس نے تسلیم کیا ہے کہ میں یہ تھا اور مجھے ہندوستان نے بھیجا تھا اور میں کمانڈر تھا اور نیوی کا 4 بہار میں میں رہا اور کراچی میں بھی میں آ کے رہتا تھا، لوگوں کو پیسے دیتا تھا، ہتھیار دیتا تھا، تو آپ مجھے بتائیں جب آپ کے پاس اتنا شور، اتنا سالڈ ایویڈنس ہے تو کیوں نہیں آپ جا کے دنیا کو بتائیں کہ آپ کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، ایک جاسوس کو آپ نے پکڑا ہے، سالڈ ایویڈنس ہے اور آپ اس کو ایک فیئر ٹرائل دینا چاہتے ہیں، اور اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہتا ہے آپ کو کہ ہمارے سامنے ان کو پیش کریں تو گو، کیوں چھپانے کا کیا رہ گیا ہے بھائی؟ آپ کس چیز کی فکر مند ہے آپ کو؟ اور کیا یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کو پکڑیں، اس کے ساتھ آپ کی خاصی دشمنی اور آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ جھوٹ کے پلندوں، سچ ہے، ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو از ٹرو۔ آئی تھنک یہ بڑا ٹھیک سٹیپ تھا اور یہ ورلڈ کمیونٹی دیکھ رہی ہے، اسٹیٹ ہے، گورنمنٹ ہے، ICJ ہے، جائیں پیش ہو، بتائیں، کیوں نہیں؟ انہوں نے اس کو رہا تو نہیں کیا، وہ کہہ بھی سکتے تھے کہ اس کو رہا کر دو، وہ کہہ بھی سکتے تھے کہ کچھ اور سٹرکچرز بھی پاس کر سکتے تھے ریگارڈنگ دا ٹرائل، انہوں نے یہ نہیں کہا، صرف انہوں نے کہا جائیں اور ریویو بھی کریں کہ آپ کا سسٹم جو ہے، ملٹری کورٹ نے ٹرائی کیا ہے، کیا وہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور لاز، آپ کے قانون کے مطابق وہ ٹھیک تھا؟
فے تھا, ایکسیس آف اس کو ایویڈنس ٹھیک تھا, ہر لحاظ سے یہ جسٹس ہوا ہے, جا کے ریویو کریں, اور اگر ہے تو پھر ایک سٹیٹمنٹ دیں, تاکہ ٹرانسپیرنسی نظر آئے. ایک فیصلہ کریں. ہاں اچھا, یہ تو ایکسپرٹ رائے ہے. اب جو ایک عام آدمی ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزائے موت دے دی, ٹھیک ہے نا. اب قوم منتظر ہے کہ جی سزا پہ عمل درآمد ہو. جو ہمارا ساؤتھ ایشیا کا مزاج ہے کہ جذباتی مزاج ہے, کہ بھی دشمن تھا, تخریب کار تھا, اس کو آپ ٹانگ دیں فوراً نا. لیکن وہ پھر سوال کرتے ہیں جب حزب اختلاف کے بڑے بڑے رہنما کہتے ہیں کہ جی قانون سازی ہو رہی ہے اور NRO دیا جا رہا ہے, اور وہ مطلب اس کو سہولت کار کا ہم جو ہے حکومت جو اس کے لیے کام کر رہی ہے, تو کیا یہ دو جو بیانیے ہیں جی؟ آئی تھنک دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے موقع پہ جو ایک نیشنل ایشو ہو, اور اس کے لیے تو ایک تو تمام پارٹیز کو اکٹھا یونیفائڈ ایک اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے, اور یہ نیشنل انٹرسٹ کی چیزوں کو اس طریقے سے بیان نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں ہلالی صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ملٹری کورٹ میں ڈسیزن دیا, دے ول آل سے کہ سم تھنگ واز فچی. وی ڈنٹ ہیو اینی ایویڈنس, ہم باتیں کرتے رہے ہیں اور ہم نے بدلہ لے لیا اور اس کو سزائے موت دی اور پھانسی دے دی. آن دا کنٹری آپ نے ایک پریزیڈنٹ آرڈیننس نکالا, یو گیو ہم اے چانس. ریممبر ون تھنگ از ویری کلیئر, انڈیا وانٹس ہی شوڈ بی ہینگڈ. لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی, ہی از اے empty bottle. They want to throw him like a toilet paper because he carries all the evidence against یہ 4-5 کو جو ہندو ایکسٹریمسٹ کا ٹولہ ہے, نریندرا مودی اینڈ his cronies, they all are worried including raw. کہیں بھی یہ چیزیں بتائے گا, اور خاص طور پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس چلے گا, پروسیکیوشن پوری ایویڈنس دے کر آئیں گے کہ جی اس نے یہ کیا, اس میں را نے فنڈنگ کی, را نے اس کو یہ کیا, کیسے اس کا ٹارگٹ, اس کا سرونگ کمانڈر کو مبارک لے کر آئے, پھر اس کو کیا کیا, کیسے اس کو انسٹرکشن دی تھی, کیسے مارا اس کو, بلوچیوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا, پاکستانیوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا. سو دے ول بی, ان کے منہ پہ کالک لگے گی, مسلسل لگتی رہے گی جب تک یہ جیل میں ہے. سو وہ اسی لیے وہ مل نہیں رہے ہیں, اسی لیے انہوں نے کونسل ایکسیس نہیں لیا, اور اس کے بعد وہ نہیں جا رہے کہ یہ اس کا کیس چلے. پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, پاکستان گورنمنٹ کا فیصلہ, آئی فیل اٹ از کریکٹ. یہ اب پاکستان اس کو دے گا, ڈیفینس کونسل بھی دے گا, اور پھر پروسیکیوشن بھی ہوگی, اور اس کے بعد جو ڈیسیژن ہوگا, چاہے وہ ICJ ہو, چاہے وہ ورلڈ کمیونٹی ہو, نو بڈی ول بی ایبل ٹو آبجیکٹ. اور الٹیمیٹلی کیونکہ اتنی ایویڈنس ہے, اس کی سزا یہی رہے گی. ہر چیز جو ہے اوپن کورٹ میں ہوگی. راجہ میرے بات صاحب, ایک تو یہ جو الزام ہے, میں لیگل اس کے نکات پر آتے ہیں, لیکن کیا وزیر اعظم جو ہیں وہ کلبھوشن کو NRO دے سکتے ہیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے تھے آج, اور حکومت نے یہ طویل راستہ جو ہے, جس طرح کہ ان کا تجزیہ ہمارے حارث نواز صاحب کا کہ جی بہت ہی صحیح ہے کہ جی پبلک ٹرائل ہونا چاہیے, ہر چیز سامنے آئے, تو یہی راستہ تھا کہ جو آپ کے خیال میں ٹھیک ہے جی؟ دیکھیے راستہ بالکل ایسے ہی تھا, کیونکہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ نے ان کی جورسڈکشن کو مان لیا, تسلیم کر لیا, جو کہ آپ کی ایک چوائس تھی, آپ وہاں پہ ڈینائی بھی کر سکتے تھے کہ ہم آپ کی جورسڈکشن کو نہیں مانتے. اینی ہاؤ تب کی حکومت نے اسے تسلیم کیا اور ہمیں ICJ میں جانا پڑا. جب وہاں سے ڈیسیژن آتا ہے تو ICJ نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ اس کو آپ اپنے ملک کے جو قوانین ہیں اس کے تحت, جو آپ کی ملٹری کورٹ ہے اس میں نہیں بلکہ سول کورٹس میں جو کہ دوسری ہیں, ان میں اس کی جو مرڈر کی سزا ہے اس کو ریویو کریں. اور ریویو کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس سے جون سی ہے اپنی چوائس کا, یا انڈیا کی طرف سے کوئی اپوائنٹ کیا ہوا لائر ملے, اس سے لیگل ایڈ جون سی ہے وہ ایسی ملے کہ جو اس کو جس پہ یہ مطمئن ہو. تو اس وقت پھر کلبھوشن نے 2 دفعہ ڈینائی کیا کہ جناب وہ ریویو تو کرنا نہیں چاہ رہا, وہ تو چاہ رہا ہے کہ جی ملٹری کے جو چیف ہیں ہمارے اس کے پاس اپیل جائے. اور ایسی صورتحال میں کیونکہ ریویو میں ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے, کیونکہ اگر ٹائم لیپس کر گیا تو پھر اس کا ریویو کا رائٹ ختم ہو جائے گا. تو ایسی صورتحال میں جو پاکستان کی ہائی کورٹ ہے اسلام آباد میں, وہاں پہ جایا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے کہا جاتا ہے کہ جناب لائر ہوگا
جو اس کی پٹیشن بنائے گا, جو اس کے کیس کو پرسو کرے گا, کیونکہ یہ خود تو نہیں کر پائے گا, یہ خود تو پاکستانی قوانین کو بھی نہیں سمجھتا, تو پھر وہاں پہ اس کے تمام کیس کو ریویو کیا جائے گا, اس ایویڈنس کو دیکھا جائے گا. آلدو ریویو میں جو قانون ہے وہ بڑا لمیٹڈ طور پہ اپلائی ہوتا ہے, وہاں پہ پوری اپریسیشن آف ایویڈنس نہیں ہوتی, صرف یہ دیکھا جائے گا کہ جو باتیں ملٹری کورٹ نے کی ہیں, جس بیس پہ یا جن ایویڈنسز پہ اسے سزائے موت دی ہیں, کیا واقعی ہی وہ ریکارڈ پہ اویلیبل تھیں یا نہیں. اب حکومت پاکستان میں جو آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں, دیکھیے جی ہاں, کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ بالکل چیز دیکھی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی دشمن ملک کے کسی سرونگ ملٹری آفیسر کو, نیوی کے آفیسر کو اگر اریسٹ کرتی ہے اور اس کا کیس آپ کے دوسرے دشمن ملک میں چلتا ہے اور ملٹری کی کورٹس میں چلتا ہے, تو ایک تھوڑا سے شک یا سوالیہ نشان آ جاتا ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک کی جو انڈیپینڈنٹ کورٹس ہیں, جہاں پہ قانون کی واقعی ہی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں, نظر آتے ہوتا ہے ٹرائل, تو وہاں پر ہونا چاہیے, اس کو رائٹ دے دیا جائے. بالکل. اچھا مجھے اگر اجازت دیں کہ ظفر ہلالی صاحب, یہ جو آج ایک رائٹ دی ہے, جی میں کہہ رہا ہوں خطا کلامی میں کروں, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں راجہ صاحب. ظفر ہلالی صاحب, یہ جو آج کہا شری مزاری صاحبہ نے کہ جی آئی سی جے جا کر غلطی کی اور بحالت مجبوری اگر نہ جاتی, انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف حکومت کی حکمت عملی جو تھی غلط تھی. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹجی اس وقت اپنائی گئی تھی, اس کی کیا وجوہات تھیں اور کیا آپ کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو؟ جی دیکھیے, اب یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی, میں تو آپ کو بیفور آئی آنسر دس کویشچن, میں آپ کو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک اسپیشل آرڈیننس پاس کیا ہے جس میں ہم نے لکھا ہے کہ یہ فارنر جو ہے, ایک فارنر کورٹ مارشل کا ریویو پوچھ سکتا ہے. بھائی فارنر اگر پوچھ سکتا ہے تو کیوں نہیں پاکستانی پوچھ سکے؟ آپ سمجھ گئے نا. دس از اے بڑا عجیب سا یہ ایک آرڈیننس نکلا ہے جس میں فارنر کی حق ہوتا ہے کہ ریویو کہے کورٹ مارشل کو, مگر ہمارا پاکستانیوں کا نہیں ہے. چلیے یہ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ بڑے جلدی طریقے سے پاس کیا گیا ہے. انفیکٹ اس آرڈیننس کا نام ہی غلط ہے. یہ آرڈیننس کہتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. بھائی دیر از اونلی ون کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ڈیٹ کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہے. اچھا دوسری بات تو یو سی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از, یہ ڈرافٹنگ میں اس میں تھوڑے فرق ہیں. مثال کے طور پہ سیکشن 2 اور سیکشن 3 اگر پڑھیں آپ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو کیا حق دے رہے ہیں. کیا ہم حق اس کو یہ دے رہے ہیں کہ تمہیں کاؤنسلر ایکسیس نہیں ملا, لہٰذا اس لیے آپ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے انڈر آپ پوچھ سکتے ہیں کورٹ کو کہ کیا اور واز دیر سم تھنگ ایلس, کوئی شارٹ فال تھی ایویڈنس میں جو پیش نہیں ہو سکا جو آپ سمجھتے ہیں غلط تھا. آئی تھنک کہ ہم لوگ ہر چیز کر رہے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے, آئی سی جے کو بتانے کے لیے اور اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم فیئر ٹرائل دے رہے ہیں دشمن کو, ٹوٹلی کمپلیٹلی فیئر ٹرائل. ہم انڈین کورٹس نہیں ہیں جیسے وہ بیچارے کو رات میں پھانسی دی اور رات میں ہی دفن کر دیا, وہ آخری خواہش اور وش اور وہ بٹ جو تھا, وی ڈنٹ الاؤ آل دیٹ. بٹ دیکھیے آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. میرے خیال میں تھوڑا سا ہم ایکسیسولی جنرس ہو گئے ہیں ایک اسپائی کو. آفٹر آل اس آدمی کے ہتھیار, اس آدمی کے جو فنڈز لوگوں کو آ کے بانٹا ہے, ہتھیار بانٹا ہے, پلانز دیے, معصوم جانے ضائع, لوگ مرے ہیں, انوسنٹ پیپل ہیو ڈائیڈ. جی ہاں, اور خود ایڈمٹ کیا ہے. پھر بھی میرے خیال میں آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ, ناٹ اے مسٹیک. It is better to err on the side of justice. بے شک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا کیس ہے جو ایک فارنر کو کورٹ مارشل کے لیے ریویو کا یہ مل رہا ہے, مگر یہ کہنا کہ اس لیے یہ دے رہے ہیں کہ یہ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں, میرے خیال میں یہ غلط بات ہے. دس از رانگ. اس لیے ریویو کا اور ہر لحاظ
درست. ہر لحاظ اس کو فیسلٹی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ وی بلیو ان جسٹس اینڈ اے فیئر ٹرائل. فیئر ٹرائل, ٹرانسپیرنٹ ٹرائل نظر آئے. اچھا لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ایک میچور, ایک کہتے ہیں نا سفارتی زبان میں انہوں نے اپنی بات کی اور بالکل وہ ہے کہتے ہیں نا بلز آئے لگ رہی ہے, لیکن ایک جو عام تاثر ایک عام آدمی کا ہوتا ہے, ہماری اس پہ اختلاف پھر اس چیز کو بھڑکاتی ہے, وہ یہ کہ جی بھارت تو عملی اقدامات کر رہے ہیں. وہ یہ کرتا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس بدل دیا, اس نے تقریب کاری کی, گولہ باری کی, ہر کام جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. پاکستان جو ہے اسمال براؤنی پوائنٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب وہ ہم دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ وی آر فیئر نیشن, ہم اچھے لوگ ہیں, ہم ہر چیز جو بڑے قانون کے مطابق بین الاقوامی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے مطلب ہمیں اپنے مفاد سے زیادہ جو ہے وہ بین الاقوامی جو ہے امریکہ کی وہ نظر آتی ہے پریشر کہ کیا ہے, یورپ ہمارے متعلق کیسا سوچتا ہے. تو کیا یہ پریکٹیکل پالیٹکس میں, پریکٹیکل ڈپلومیسی میں ٹھیک ہے یہ چیز؟ دیکھیں عامر, بات یہ ہے کہ بالکل یہ ٹھیک ہے اس لیے کہ انڈیا چاہتا تھا پاکستان کو آئسولیٹ کرنا اور آئسولیٹ خود ہو گیا. چاہے مائنورٹی رائٹس دیکھ لیں, کشمیر دیکھیں, لداخ دیکھیں, بھوٹان دیکھیں, نیپال دیکھیں, سری لنکا دیکھیں, بنگلہ دیش دیکھیں پوری, اور اس کے بعد ہیومن رائٹس وائلیشن میں چاہے یو این کمیشن فار ریلیجس فریڈم کی بات کریں یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی بات کریں, ہیومن رائٹس واچ ڈاگ کی بات کریں, یورپین یونین کی بات کریں, ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا. ٹھیک ہے, دس از دا ٹائم اینڈ پاکستان امیج از مچ ہائر دین انڈیا اس وقت. ان پرائم منسٹر پاکستان کی وجہ سے بھی ہم نے 27 فیبروری کو ابھی نندن کو بھی چھوڑ دیا پیس ٹیسٹر دیتے ہوئے کہ چلیں حالات ٹھیک ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو یک طرفہ رعایتیں دے رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, لیکن دیے جا رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈونٹ ٹیک ہمارے پیس کو جو ہمارا جیسچر ہے, ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے ویکنیس. وی ہیو ٹاٹ یو 27 فیبروری اینڈ وی ول ٹاچ یو اگین اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی. لیکن جب یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ ایک آپ نے ملٹری کورٹ سے ٹرائی کرنے کے بعد آپ اس کو ایک اور اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ آپ سول کورٹ میں جائیں اور وہاں جا کے ریویو پٹیشن ڈالیں, اور ہم نے اس کو کاؤنسل بھی دے رہے ہیں. ایوری بڈی ان دا ورلڈ ول اپریشیٹ. حالانکہ آئی سی جے کے جو آرڈرز ہوتے ہیں اٹس ناٹ انکمبنٹ کہ ہم اس کو ایگری کریں. ایون کیا ساؤتھ چائنا سی میں جب ڈیسیژن یہ چائنا کے خلاف, چائنا ڈنٹ ایکسیپٹ, امریکن کے لوگوں کو سزا ملی ہے, امریکہ ڈنٹ ایکسیپٹ اٹ. یہ اسٹل وی آر آنرنگ مین وی آر ٹیکنگ 2-3 اسٹیپس اہیڈ. یہی میرا اگلا سوال جو میں راجہ عامر عباس صاحب سے کرنا چاہوں گا. راجہ صاحب کہ آئی سی جے کی ہدایت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ جیسے ابھی انہوں نے مثالیں دی کہ جی بعض ممالک نہیں کرتے, ایک تو یہ مجھے اس کا جواب دیں. اچھا دوسرا یہ کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو پیشکش بھارت کو کی کہ جی آپ اپیل کے لیے جا سکتے ہیں, اس کو بھارت فائدہ نہیں اٹھا رہا, اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ جی دیکھیے عامر, دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جو یہ فیصلے ہوتے ہیں, یہ اگر جو ایگزیکیوشن ہے وہ بائنڈنگ نہیں, لیکن ان چارٹرز کے تحت, اب وہ چارٹرز وہی ہیں جس کے تحت بھارت نے اتنے وہاں پہ ریزولوشنز پاس ہوئے, 1948 سے پاس ہو رہا ہے کشمیر کے بارے میں, لیکن جو بھارت ہے وہ کشمیر پہ کسی ریزولوشن پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. اسی طریقے سے پاکستان بھی ڈینائی کر سکتا ہے. لیکن جو بات دیکھنے کی ہے کہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف اسٹریٹجک جو ہمارا ڈائریکشن ہے اس میں ہمیں فائدہ کہاں پہ ہو رہا ہے, وہاں ہمیں فائدہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں اس کی ایگزیکیوشن سے, اس کو کسی چوراہے پہ ٹانگنے سے فائدہ ہو رہا ہے, یا ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم ایکسپوز کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے بھارتی انٹرونشن, اور ابھی آپ کے علم میں ہے کہ حالیہ ان کے آفیشلز جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم بلوچستان میں یہ کروا دیں گے, ہم بلوچستان میں فلانے لوگوں سے ملیں گے, یہ اسی کی ایک چین کا حصہ بنتا ہوا دنیا کو نظر آئے گا کہ واقعی ان کی لیڈرشپ آج بھی یہی کام کر رہی تھی. 2016 میں جب یہ شخص پکڑا جاتا ہے تب بھی یہی کام کر رہا تھا. تو پاکستان اسٹریٹجیکلی اور ایک بڑا وائز طریقے سے اس کیس کو لے کے جا رہا ہے. یہ جو آپ نے پبلک کی پرسیپشن کی بات کی کہ جناب نے اس کو فوراً آپ کلمہ چوک میں ٹانگ دیتے, دیٹ وڈ ہیو ناٹ سروڈ. تو یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے, اس کو لے کے چلیں. انڈیا اگر سیریس ہوتا اس کے لیے تو پھر نارملی ایسے بھی ہوتا ہے اسٹیٹس کے درمیان کہ جب ایسے اسپانیٹس کو پکڑا جاتا ہے تو ایکسچینج آف کچھ ہو جاتا ہے کہ قیدیوں کی یا کسی بھی کوئی ڈیل ہوتی ہے. لیکن انڈیا نے جیسے ابھی انہوں نے کہا
کہ وہ اس کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ایگزیکیوشن ہو اور وہ دنیا کو بتائیں کہ جناب آئی سی جے نے تو کہا تھا, اس کو لائر نے. اب بھارت کو بھی کہا گیا کہ آپ اس کے لیے آ کے پاکستان سے کوئی لائر چوز کر لیں. تو کیا وجہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں آ کے کسی اپنے مرضی کے لائر کو ان کو فراہم نہیں کر رہا؟ کیونکہ اس پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا کو مات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یادیو کے پورے جو یہ کیس ہے اس میں الٹیمیٹلی انڈیا ایکسپوز ہوگا, اور وہ ایکسپوز ہوگا اس پریزنٹ سینیریو کے ساتھ. اور پاکستان کوئی اس میں جذباتی پن سے نہیں چل رہا, وہ بھی بڑے سوچ سمجھ کے چل رہا ہے. اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گا اور جب وہ ایویڈنس آئے گا جیسے کہ انہوں نے کہا, وہ ایویڈنس جب دنیا دیکھے گی, رپورٹنگ ہوگی, آپ کا میڈیا دیکھے گا, تو اس سے یہ ہماری بات کو تقویت پہنچے گی کہ یہ جو انڈین اور را کی انٹرونشن ہے بارڈرز کے ذریعے پاکستان میں, اور جو انسرجنسیز کریٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں, یہ انسرجنسیز کہاں سے ہوتی ہیں, ٹیررزم ہے بھارت کا, آپ اس کو ہائی لائٹ کر پیسہ دیتا تھا. تو یہ چیزیں ایکسپوز کریں گی بھارت کو, بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو آپ ایکسپوز کر سکیں گے. ہلالی صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ بھی میرے خیال میں کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں بالکل دیجیے گا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ ایک منظر نامہ بنائیں, ایک سینیریو بنائیں. ایک اور چیز, وہ سینیریو یہ ہے کہ جی اگر کسی دشمن ملک کے جاسوس کو اگر پھانسی دے دی جاتی ہے 21ویں صدی میں, اس کے بین الاقوامی ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں, اثرات کیا ہوتے ہیں, اور آپ جو اپنا کامنٹ دینا چاہتے ہیں وہ بھی دیجیے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کیوں نہیں اپیل کر رہا ہے, کیوں نہیں اس ایک آدمی کا جان بچانا, یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو یہ کنونس کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان میں آپ کو جسٹس ملے گا ہی نہیں, انصاف تو ادھر ملے گا ہی نہیں, تو یہ بیکار ہے خواہ جا کے ہم پیش ہوں اور ہم اس کا کیس کو پلیڈ کریں. ان کا سسٹم ہی اتنا برا ہے کہ کوئی انصاف کا امید ہے ہی نہیں, تو بھول جائیں, بے فائدہ. یو سی, ایک یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. میرے خیال میں وہ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا تھا, دیکھیے میرے خیال میں ہم لوگ جو ہیں forget انڈیا, میں کہتا ہوں سب کو بھول جاؤ, اپنا دل دیکھو, your conscience. جب آپ کے پاس اس قسم کا ایویڈنس ہے تو خدا کے لیے what is the harm in saying کہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے اور یہ ایویڈنس ہم پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ہم بالکل نہیں اس ٹرائل کو ہائی جیک کر رہے ہیں انجسٹس, ہم بتانا چاہتے ہیں کتنا نقصان اس نے کیا ہے اور کس قسم کے ٹارگٹس ہندوستان کے لوگوں کو, انیسنٹ پیپل کو مارتے ہیں بائی اسپریڈنگ ٹیرر. یہ کہتے ہیں ہم ٹیررسٹ ہیں. یہ پورا کیس دیکھیں, اور یہ آدمی کھڑا ہوا ہے ان دا ڈاک, ان دا کورٹ, اس کو پوچھیں, اس کے پورے اسٹیٹمنٹ کو پوچھیں کہ ہم نے اس کو فورسبلی نکالا ہے کہ یہ خود دیا ہے. آئی ٹیل یو, اگر یہ ٹھیک طریقے سے مینیج کیا جائے تو اٹس اے ہیوج بلو ٹو انڈیا. انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے نکلے گا, اور جو بھی ہو ایک آدمی کو فیئر ٹرائل دینا ہمارا فرض ہے, اور یہ ہمارا ذاتی فرض ہے اور ہمارا ریلیجس فرض بھی ہے. اور بار بار آپ اس کی جو اس کے کرتوت ہیں وہ آپ دنیا کے سامنے پیش کریں گے, آپ یہ بتائیں گے کہ جی بھارت جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے. لیکن پھر میں چاہوں گا کہ آج پورا دن جو ہے وہ حزب اختلاف نے جو الزامات لگائے حکومت پر, وہ ہمارے پورے میڈیا پہ چلتا رہا, تقریباً ہر ٹاک شو میں دیکھ رہا تھا شام کو. اب وہ تاثر کہ پیپلز پارٹی ہے, اور وہ جو نواز کے زمانے میں جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو مسلسل یک طرفہ جو ہے کنسیشنز دے رہا ہے بھارت کو. کرتارپور کھول دیا, اس پہ بھی ان کو اعتراض تھا. ان کو اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ جی ابھی نندن کو واپس کر دیا, اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ اب جو قانون سازی ہو رہی ہے. تو کیا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اعتراضات ہماری اپنی صفوں سے آ رہے ہیں, اس کو کس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیے اور اس کا کیا اثرات پڑیں گے؟ جی حارث صاحب. دیکھیں, یہ آپ کو سوچنا نہیں چاہیے. اور ایک اور جو اس کے ہم بات کریں, پہلے میں وہ ڈسکس کر لوں کہ یہ ابھی جس کو گلبشن یادیو کو اگر ہائی کورٹ میں پورا یہ ایکسپوز انڈیا ہوتا ہے اور ان کے ایکسٹریمسٹ ہندو ٹولہ جو ہے یہ 4-5 کا یہ ایکسپوز ہوتا ہے, تو پاکستان ہیز اے ویری اسٹرانگ کیس ٹو گو ٹو FATF. اچھا, اور وہاں جا کے پاکستان کو کہنا چاہیے ہی از دا ون سرونگ نیول کمانڈر being sent by Indian government and RAW,
and this is what he has done. He was providing funding to terrorist organization पाकिस्तान में, इंसर्जेंसीज को BLA को दे रहे थे बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में ये कत्ल गारत की है, ये खून खराबा किया है, and there the India is the biggest terrorist country. India took us to FATF. I think that with the time Pakistan should strongly plead the case. Turn the tables. करने के लिए. Should turn the tables. Turn the table करने के लिए. मगर उसके लिए बड़ी मेहनत की उसकी जरूरत पड़ेगी. Now is the time. आप अपनी टीम को अभी लगा दें, जब हाई कोर्ट का केस आता है उसके बाद we should do it. एक सेकंड. हाँ कि हाँ मिले गैर को भी दर्द की दौलत यार, एक मेरा ही वाला हो मुझे मंजूर नहीं तो FATF कुछ वो भी मजे चक्के अगर हो सकता है. इससे पहले कि मैं वक्फे पे जाऊँ, राजा आमिर साहब ये बताइए कि रियासत जो है कुलभूषण को वकील देगी, और जब ज़ाहिर है कि जो रियासती वकील होते हैं उसके मुतालिक अमूमन ये होता है कि बड़ी बेदिली से केस लड़ता है. भारत भी कहेगा कि जी आपका अपना वकील वो क्या प्लीड करेगा, ये कि हमारी कहते हैं ना उसके अंदर वो है एक फ्लॉ है, मुझे तो फ्लॉ तरह का नज़र आता है. तो क्या इसका क्या असर होगा, किस तरह से यकीनी बनाएंगे कि वो जो वकील है रियासत का दिया हुआ कुलभूषण के लिए वो बड़े जोश और जज्बे के साथ पूरे जान लगा के ये केस लड़े. जी नहीं, इसको आमिर बड़ा क्लियर हो जाएगा. एक तो जब ये केस, अब देखिए रियासत नहीं वकील दे रही, रियासत ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगा दिया है. अब हाई कोर्ट को इख्तियार मिल गया है कि वो भी डायरेक्टली कुलभूषण के लिए कोई लॉयर अपॉइंट कर सकती है, स्ट्रेट अवे हुकूमत नहीं करेगी. ठीक है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट 4-5 नाम लेके उनमें से किसी एक को अपॉइंट कर सकती है. इवन आप देखिए कि जब आपके पास चारा ही नहीं रहा, जब वो ख़ुद भी नहीं अपॉइंट कर रहा, जब इंडिया को ऑफ़र की गई कि आप पाकिस्तान आके किसी लॉयर को अपॉइंट कर रहे, वो भी नहीं कर रहा, तो फिर आपके मुल्क की एक हाई कोर्ट इसमें फ़ैसला कर देगी ये हमारी नज़र में ये 3 का पैनल है या ये 4 का पैनल है, इसमें से लॉ डिवीज़न किसी एक को मुंतखब कर दे या वो कर दे, तो फिर ये बात कतन नहीं की जा सकेगी कि पाकिस्तान की रियासत ने कोई वकील अपॉइंट किया था, बल्कि पाकिस्तान की अदलिया ने एक वकील का नाम दिया था. तो ये चीज़ तो अफेक्ट नहीं करेगी. गालिबन यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी फिर मैं इतराज़ नहीं रहता. अगर आप मुझे इजाज़त दें इसमें, और ये बड़े जी राजा साहब, अगर मुझे कहा जा रहा है कि मैं ज़रा सा वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद नाज़रीन जब आएंगे तो इसी इशू पे हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे. और ये भी एक सवाल है, बहुत सारे लोग कहते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, क़यासाराई करते हैं कि कुलभूषण के मामले पे क्या कोई बैनुल-अक़वामी दबाव है पाकिस्तान पर, और कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ़ और पाकिस्तानी हुकूमत जो है इस कौमी अहमियत के मामले पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करे. बात होगी वक्फे के बाद. तो खित्ते में, पूरे खित्ते में दहशतगर्दी का एक ज़िंदा सबूत जो है भारत की रियासती दहशतगर्दी का, वो कुलभूषण साहब हैं. और अब सवाल ये पैदा होता है, बड़ा अहम सवाल है ये हिलाली साहब, कि क्या पाकिस्तान ने जब से इसको गिरफ़्तार किया है, हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया दुनिया को ये जताने के लिए कि भारत जो है कितने बड़े पैमाने पर रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है. उनका तो एक सर्विंग अफसर जो है वो पकड़ा गया है. जी मेरे ख्याल में कि हमने कोशिश की है, मगर जो अब हमें मौका मिल रहा है ये चीज़ें, इस चीज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए, तो मेरे ख्याल में कैन यू इमेजिन डे टू डे ट्रायल विद मैसिव मीडिया कवरेज. मेरा ख्याल में तो विद इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को हमें इनवाइट करना चाहिए. दे शुड बी प्रेजेंट. We should have a board of even legal, international legal advisors को बिठा के उनको बताएं. मेरे ख्याल में with the kind of evidence जो मुझे पता चला है, इस आदमी ने admit किया है, kind of confessions इसने जो किया है voluntarily basically, मेरे ख्याल में it's a huge propaganda coup for us. तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान और मुडी के दहशतगर्दी दुनिया को बताने के लिए बहुत ही ज़रूरत है कि एक हिंदुस्तानी अफसर, सर्विंग ऑफिसर, जासूस, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग जासूस खुद एडमिट करे दुनिया के सामने कि ये चीज़ें मुझे कहा गया था करो और मैंने किया और इतने लोग मारे गए हैं ये वो.
پاکستان کے لیے موقع ہے کہ جو الزام لگتا رہا کہ مجھے یاد ہے اعتزاز احسن صاحب کہا کرتے تھے کہ میں انعام دوں گا نواز شریف صاحب کو کہ اور کلبھوشن کا نام لے دیں، تو اس وقت جو ہم لوگوں نے مطلب ایک اپارچونٹی کو مس کیا وہ غالباً اب کیش کرانے کا موقع ہے۔ حارث صاحب، کیا یہ جو بھارتی جاسوس کے معاملے پر آپ سمجھتے ہیں اسلام آباد پر مغربی ممالک کا بھی کوئی دباؤ ہو سکتا ہے، پڑ سکتا ہے کہ جس وقت رشتے ناتے ہیں بھارت کے اور امریکہ کے؟ جی میرے خیال میں نہیں ہو، پریشر نہیں ہوگا۔ کوورٹ پریشر، میں کوورٹ کے پریشر کی بات نہیں کر رہا، کوورٹ پریشر وہ آگے کوورٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں ایک دہشت گرد جس کی ایویڈنس ہے اور آئی سی جے نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد کوئی بھی ملک، میرے خیال میں کوئی امبیسڈر اسلام آباد میں فارن آفس کو یہ پریشر نہیں کر سکتا کہ جی اس کے لیے سافٹ ٹرن کریں، اس کے ساتھ نرمی کریں یا اس کو چھوڑ دیں۔ میرا نہیں خیال ہے، اور پاکستان کو اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کو صرف فیئر طریقے سے اس کو ٹرائل دینا چاہیے، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جو ڈیسیژن دیتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اب اس کے بعد پاکستان کو فالو اپ ایکشن کے لیے یونائٹڈ نیشنز، ایف اے ٹی ایف، ہر جگہ پاکستان کو فوراً پہ دروازہ کھٹکانا چاہیے کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ، ہاؤ مچ پاکستان از سفرڈ، ہاؤ مچ وی آر سفرنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کتنا ڈی اسٹیبلائز کیا گیا ہے۔ اکنامک ٹیررزم جو ایف اے ٹی ایف کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے لیے پیسہ استعمال ہو رہا ہے، جہاں پر ابھی سلیپر سیل پکڑے ہیں جو وہاں جہاں پر دبئی سے اور ای میل کے تھرو پیسے آتے ہیں، محمود نامی صدیقی نامی، ابھی بھی اس کا نام ذکر کیا گیا ہے، کئی نیٹ یہاں بسٹ ہوئے ہیں، ان کی پوری ایویڈنس ہے ہماری انٹیلیجنس کے پاس، سب چیزوں کا ڈوزر بنا کے اور بتایا جائے۔ آئی تھنک وی آر ٹو ویری پرو ایکٹیو۔ یہ جو روز ہمارے بارڈرز پہ وائلیشن ہوتی ہے ایل او سی کے اوپر، اس کو بھی کیا آپ اس چیز دس پارٹ آف اٹ، پارٹ آف اٹ ہے، پورا ایک کہ بھارت کی جائرانہ عزائم اوورٹ و کورٹ جو بھی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اس خطے میں امن کے خلاف، وہ آپ وہ ٹھوک بجا سکتے ہیں۔ بلوچستان میں جو وہ کر رہے ہیں اوپنلی اجیت ڈیوال والا جاسوس، ایکچولی وہ جاسوس تھا جو پاکستان میں رہ کے گیا ہے، ہی واز اے دہشت گرد، یہ دہشت گرد ہے۔ اس نے تو پاکستان میں دھماکے کرائے ہیں، ہمارے سیپریٹسٹ موومنٹ انگنت معصوم لوگ جو ہیں اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ چیزیں ایکسپلائٹ کرنی ہے۔ سنہری موقع ہے پاکستان کے پاس اس چیز کو استعمال کرنے کا۔ راجہ عامر عباس صاحب، یہ جو ایک بڑا سوال ہے، قانونی نقطہ، کہ اپیل کا طریقہ کار، فرض کریں کہ ابھی تک تو ہم لوگ یہ تصور کیے بیٹھیں گے جی عدالت نومینیٹ کرے گی، اگر لاسٹ مومنٹ کے اوپر بھارت کی طرف سے کوئی وکیل، ہم ایک سینیریو بلڈنگ کرتے ہیں، آ جاتا ہے فرض کریں، یا یہ جو ہے ہمارے کلبھوشن صاحب یہ کچھ مطلب ہے کوئی اپنے وکیل نامزد کر دیتے ہیں، تو اس میں ہوتا ہے کہ عدالت کے اندر اگر فوجی عدالت سے کیا ہوا فیصلہ جب آتا ہے تو ہماری جو اعلیٰ عدلیہ کس طرح سے ان کو دیکھتی ہے، جج کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ جی دیکھیے عامر، اس کا جواب دینے سے پہلے صرف ایک سیکنڈ میں بات کروں گا۔ آپ نے کہا کہ جی بیرونی پریشر کوئی ہوگا جو کہ آپ کے فورن آفس کو یا کسی چیز کو پریشرائز کرے گا۔ مجھے وہ سٹیٹمنٹ یاد آ گئی ہماری ایکس ایمبیسڈر جنہوں نے ابھی حالیہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اور اس میں کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں یہ پرائم منسٹر آفس سے اس وقت کی کہا جاتا تھا کہ کلبھوشن کے کیس کو پرسو نہ کریں، اس کا نام نہ لیں، اور یہ بات انہوں نے ٹی وی پہ آ کے اس انٹرویو میں کہی۔ تو یہ ایک بڑی نہایت افسوسناک بات ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جو پرسو کرنا چاہیے تھا اور جس انداز میں اس کو لے کے جانا چاہیے تھا، اس کے برخلاف 180 ڈگری پہ اگر آپ کے فورن آفس کو ایسی انسٹرکشنز آ رہی تھی تو یہ ایک باعث شرم بات ہے۔ اب بات ہے کہ اگر دوران پٹیشن کلبھوشن یا بھارت یہ آفر کرتا ہے یا اپنی یہ چوائس رکھتا ہے کہ جی میں اپنی چوائس کا لائر رکھنا چاہتا ہوں، تو ہمارے یہاں آئین میں اور قانون میں یہ ہے کہ جو ملزم ہے اس کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا لائر رکھے، اور جو آئی سی جے کی فیصلہ جو آیا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلا رائٹ ملزم کا ہوگا، وہ اپنی مرضی کا لائر رکھے۔ اس کے بعد اگر اس کا جو مدر کنٹری ہے انڈیا ہے، اگر انڈیا کوئی لائر لانا چاہتا ہے تو ایسی صورتحال میں عدالت یقیناً ان دونوں کے جو نامینیٹڈ لائرز ہوں گی ان کو اپوائنٹ کر دے گی اور کہے گی دس از یور رائٹ کہ آپ اپنی مرضی کا لائر رکھیں، ہم اپوائنٹ نہیں کرتے۔ اور یہ اور ایک اچھا پیغام جائے گا کہ جو لائر بھی تھا وہ ان کی اپنی مرضی کا، اپنی چوائس کا، اپنی خواہش کا تھا، اپنے اعتماد کا تھا۔ تو بٹ آئی تھنک یہ نہیں ہوگا، انڈیا کبھی بھی کوئی لائر اس کے لیے نہیں لائے گا، کیونکہ ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ان کا ایک نومینیٹڈ لائر آ جائے
تو مطلب ہے زیادہ شفافیت آ جائے گی اس میں، ان کو اعتراض کی جگہ وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، لیکن وہ دنیا میں کل کو یہی کہیں گے کہ جی لائر بھی ان کا اپنا تھا، تو وہ اس چیز کو دور کرنے کے لیے ہم کہیں گے کہ جی اسٹیٹ کا لائر نہیں تھا، ہماری اعلیٰ عدلیہ نے ایک لائر کا پینل دیا ہے یا لائر کا نام دیا ہے اور اس میں سے تھا. تو یہ ایک پازیٹیو اور بڑی ایک عقل مندانہ پٹیشن انہوں نے فائل کی ہے کہ عدالت کے پاس چلے گئے ہیں بنسبت کے لا منسٹری خود سے کسی کو اپوائنٹ کر دیتی. اچھا اب مجھے اس کے ذرا سے کچھ سیاسی پہلو پر بات کرتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب، آپ کا صرف سفارتی مطلب ہے تجربہ نہیں، آپ بڑا سیاست پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں. حزب اختلاف نے آج بائیکاٹ کیا جب آرڈیننس کو پیش کیا جانا تھا، ٹیبل کر رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو حزب اختلاف کا ایک موقف ہے وہ مطلب ہے کہ بڑا مطلب حقیقت پسندانہ ہے، یہ اعتراض برائے اعتراض ہے، کیا منفی ہے، مثبت ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت خاص طور آج کل یہ اپوزیشن کا یہ سٹانس ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں اگر گورنمنٹ کہیں کہ the world is round تو وہ شاید آرگیو کریں گے کہ the world is not round, it is flat. معاف کریے، یہ تو انسٹنکٹیو ایک پیولووین ریاکشن ہے ان کا، جو بھی حکومت کرے، جو بھی وہ کہے غلط، اور جو وہ کہے وہ سچ ہے، اور نہ صرف غلط، it's almost غداری پہ آ کے بات رکتی ہے. تو میرے خیال میں ان کو یہ this is opposition for the sake of opposition بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے. ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر جو اس وقت لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو جس طریقے سے ہندوستان کو کیا کہتا پینڈرنگ ٹو ہندوستان کرتا تھا، وہ تو ایک بے مثال تھا. وہ اتنا بے مثال تھا کہ ایک قاتل، ایک مسلمانوں کا دشمن خود آ گیا آلموسٹ on a casual invitation کہ اس کے بیٹی کے شادی پہ موڈی کو میرے خیال میں he's a war criminal, he's not a war criminal, he's a terrorist. جو اس نے گجرات میں کیا ہے، میں نے وہ پارلیمنٹری کمیشن کے پیپرز پڑھے ہیں، جو لوگوں نے ٹیسٹیمنی دیا ہے، کیا اس نے وہ پولیس والا وہ جو ایس پی کو کہا تھا کہ تم نزدیک نہیں جاؤ گے even if they start butchering the people in your presence. اس آدمی کو آپ نے ایک شادی پہ بلایا ہے، اپنے کس کو پتہ نہیں گرینڈ چائلڈ کو، اور اس کو آپ it is unbelievable. تو میرے خیال میں ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف یہ صاحب ہیں جو چلیے یہ تو ابھی نئے آئے پالیٹکس میں، مسٹر بلاول، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی غداری ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم تیاری کر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے. نانسنس. این آر او کی بات کریں جو کہ do what your law says. میں کہہ رہا ہوں این آر او کی بات کریں کہ جس کا فائدہ جو ہے ان کی پارٹی نے اٹھایا، ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے اٹھایا تھا مشرف صاحب کے دور میں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے آج تقریر کی، عارف صاحب، انہوں نے شکوہ کیا کہ جی ہم پہ الزام لگتے تھے کہ جیسا کہ بات ہو رہی بھی ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بھارت کے معاملے پہ ہم پہ الزامات لگا کرتے تھے، اور وہ اسی قسم کے الزامات جو حکومت پہ لگا رہے ہیں. کیا حکومت کی حکمت عملی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ آئی تھنک دیکھیں گورنمنٹ کے جو کمیونیکیشن سکلز ہیں نا، وہ میں نے دیکھا کہ وہ اتنے زیادہ بہت اچھے نہیں ہیں. اچھا. یو نیڈ ٹو سلیکٹ یور پیپل ہو ہیو اے گڈ کمیونیکیشن اسکلز. They can put across their point of view with logic and can convince opposition and other people of Pakistan. وہاں پر کمی آ جاتی ہے، وہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. ہمیں اس سے پہلے کہ یہ اب ہم بات جیسے کر رہے تھے، اس کے اوپر پہلے سے بریفنگ ہونی چاہیے، اور وہ ٹیم آ کے ٹی وی پہ، اخبار پہ، جہاں پہ بھی خبر آتی ہے وہاں بتایا جائے کہ کیوں کرنا ضروری تھا. گورنمنٹ وڈ ناٹ لائک ٹو سے کہ ہمارے کیا اپریہینشن ہے. گورنمنٹ نے بتا دی، کیونکہ یہ کئی چیزیں جو ان ہاؤس ہوتی ہیں وہ آپ ایکسپوز نہیں کرتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب ول بیل می آؤٹ. تو اس لیے یہاں پر صرف یہی کرنا چاہیے جو گورنمنٹ نے آرڈیننس کر دیا. ہاں اگر ان کیمرہ یہ ایک کر سکتے تھے کہ اپوزیشن کو آرڈیننس لانے سے پہلے ان کیمرہ پارلیمنٹ کمیٹی کے کچھ ممبرس کو، امپورٹنٹ ممبرس کو، لیڈر آف اپوزیشن اینڈ سو آن سو فورتھ، بلاتے، ان کو بریف کرتے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، دس از اے نیشنل ایشو اینڈ وی ہیو ٹو ڈو ان دا بیسٹ نیشنل انٹرسٹ. اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، وی ایکسپیکٹ، یعنی کہ جلد بازی نہ کرتے، جس طرح سے ابرپٹ طریقے سے کیا نہیں کرتے. اور جو آپ نے بڑی بات کی کہ کہتے ہیں کمیونیکیشن اسکل کی، کہ اگر آپ ایک کہتے ہیں نا جسٹ کاز کو بھی فلاڈ آرگیومنٹ کے ذریعے اگر سپورٹ کریں گے تو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. راجہ صاحب سوال یہ ہے کہ
یہ جو آرڈیننس جیسے یہ بالکل فرما رہے ہیں کہ جی ایک دم اجلت میں لے کر آ گئے, بغیر ڈسکشن کے لیے لے کر آ گئے, کیا کتنا ضروری تھا اتفاق رائے پیدا کرنا حکومت کا؟ یہاں پر تو اس پہ تنقید بنتی ہے. دیکھیے بالکل ان ہاؤس یہ بیٹھ سکتے تھے, لیکن ممکنہ طور پہ ایک تو ٹائم فریم اس میں بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ریویو کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے, آپ نے چند ہفتوں کے اندر یہ سب کچھ کرنا ہے, اور اگر پارلیمنٹ میں اس کو آپ اوپن کر دیتے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جی پارلیمنٹ میں پھر یہ بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جناب یہ والے کیس ختم کریں تو یہ پاس کروا لیں, یہ کریں تو اس کو ایسے کر دیں. تو اس چیز کو بھی اوائڈ کرنا ضروری تھا, اور پھر یہ بھی دیکھنا تھا کہ جو فورن ہینڈ ہیں کہیں وہ بھی اس میں آ کے اس کو مزید سپوائل تو نہیں کر رہے. تو انہوں نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ اس کو اگر ہم اوپن ڈیبیٹ میں لاتے ہیں تو اس کے فائدے سے زیادہ اگر ہمارے اپنے ہی ملک میں اس کی بات اس طریقے سے خراب ہو گئی تو نقصان ہوگا. تو شاید ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ٹائم فریم کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ پارلیمنٹ میں اگر آپ اس کو لے کے جاتے اور پارلیمنٹ سے اپروول لیتے تو دونوں ہاؤسز میں لے کے جانا تھا, پھر یہ قانون سازی ہوتی, تو وہ ایک لمبا پروسیجر ہے. تو ان آرڈر ٹو اوائڈ دیٹ جو یہ پریزیڈنشل آرڈیننسز ہوتے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہے, ہمیں یہ ارجنسی ہے, اور اس ارجنسی کے تحت اب یہ کوئی ایسا بڑا ڈیبیٹ کا ایشو نہیں ہے, یہ ایک سنگل 1 پوائنٹ قومی نیشنل ایشو ہے. اس پہ اپوزیشن کو ذرا برابر بھی شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے تھا. رائے سے یہ ہونا چاہیے تھا. بالکل صحیح بات ہے, جانتے ہیں. ہاں اچھا مجھے اگر اجازت دیں ہلالی صاحب, یہ جو رحم کی اپیل کی ہوئی ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف کے سامنے, تو اس پہ بڑا مطلب ہے لگ یہ رہا ہے کہ کلبھوشن صاحب جو ہیں اس پر زیادہ بینک کریں, اس پہ زیادہ ان کو امید ہے. کومنٹ کریں گے آپ؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ ان نو سرکمسٹانسز آپ اس کو forgive کر سکتے ہیں, اس کو معاف نہیں کر سکتے ہیں. یہ آدمی نے جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے, ایک ایک آدمی جو مرا ہے اس کو جا کے پوچھیں, اس کے رشتہ داروں کو پوچھیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی یہ دس از ناٹ یہ وہ جو قصاص ہو یہ سب, ان سے جا کے پوچھیں. اینڈ آل آف دیم میرے خیال میں وہ کہیں گے کہ دس واز انفارگیویبل, انپارڈنیبل. میرے خیال میں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اینڈ ہی مسٹ give the supreme penalty. اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ آدمی he came to kill innocents, معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے. حارث صاحب یہ جو سوال ہے کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کرافٹ کی اپنی مجبوریاں ہو جاتی ہیں, ہمیں 100% یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو مجرم ہے اس کو اپنے کیے کی سزا ملے گی. اس پر ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے بالکل ایک صفحے پر ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں, مطلب ہے ہمیں کہتے ہیں نا کہ کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا, جس کا اظہار بعض کوارٹرز کی طرف سے ہو رہا ہے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ کتنے پاکستان میں ملٹری کورٹس جو کہ پارلیمنٹ نے اس کو انیکٹ کیا تھا اسٹیبلش کرنے کے لیے, اور اس کے بعد کتنے دہشت گردوں کو سزائے موت دی گئی اور ان کو پھانسی کی لٹکایا گیا. یہ تو پھر ایک سرونگ نیول کمانڈر انڈین را کو اور یہ دہشت گرد ٹولے کو جو اس میں نریندر مودی, امت شاہ, راجناتھ سنگھ, اجیت ڈوال ہیں, ان کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ اس کو جو پاکستان بھیج رہے ہیں اگر پکڑا گیا واٹ ول ہیپن, اینڈ ناؤ دیٹ از ہیپننگ. جو انہوں نے سوچا اسپائی گیم میں یہ ہوتا ہے کہ بھیجتے رہتے اس طرح کے اس میں کہ نہیں ہوتا کہ آپ سرونگ نہیں جاتے ہیں, طریقہ کیا ہوتا ہے, یہ سویلین ایسپیونیج کیسز میں جاتے ہیں اور بہت جاتے ہیں. لیکن پاکستان کی ہسٹری آئی ایس آئی کی کہ آج تک پاکستان کا ایک پکڑا گیا. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ حارث نواز صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ظفر ہلالی صاحب اور راجہ عامر عباس صاحب. بات یہ ناظرین کہ شاید ہی کوئی حکومت ہو جو کلبھوشن یادیو کو جتنے اس نے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا ہے, انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کیا ہے, اس کو چھوڑے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس معاملے کو پاکستان بھرپور طریقے سے سفارتی کہتے ہیں نا محاذ پر اچھی طرح سے استعمال کرے, اور جو ماضی کی حکومتوں میں اس معاملے میں بھول چک ہوئی تھی وہ اب نہیں ہونی چاہیے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.